سب ایمان والے، بے شک سب ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دین اسلام ایک عالمی دین ہے، اور یہ دین اسلام سب مذہبوں سے اعلیٰ اور نرالا ہے، مکمل دین ہے۔ بندہ اس دین پر، اس شریعت پر، اسلام پر عمل کرتا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ کسی مذہب، کسی دین کے اندر پورے طور پر زندگی کے ہر موڑ پر کس طریقے سے گزارنا ہے نہیں ہے۔ یہ دین اسلام ایک واحد مذہب ہے جہاں انسان کو، بندے کو ہر موڑ پر آپ کو سبق دیتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، اور آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح، کس موڑ پر کس طرح عمل کرنا ہے، یہ سب کچھ دین اسلام، ہمارا یہ دین بتاتا ہے۔ بہرحال ہم لوگ اس دین کو، ہماری شریعت کو خالص یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیا ہمارا دین مکمل ہو گیا، روزہ رکھ لیا ہمارا دین مکمل ہو گیا، اور حج و زکوٰۃ ادا کر لیا تو ہمارا دین مکمل ہو گیا، اور رات کے تہجدوں میں اپنا وقت کو گزار لیا، میرا دین مکمل ہو گیا۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو عبادات، ایک حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد ہم پر لاگو ہوتے ہیں۔ دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اور حقوق العباد میں کچھ کمی ہو جائے اللہ چاہے تو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر حقوق العباد میں کچھ کمی ہوئی کر کے بندہ جب جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ایک عجیب جملہ ہے، میں نے ابھی جو قرآن مجید کا ترجمہ کیا، انما المؤمنون اخوہ، سب ایمان والے ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک بھائی وہ ہے جو اپنے ماں باپ، جو خون کا رشتہ ہوتا ہے، اور وہ بھائی بھائی ہیں۔ دوسرا وہ بھائی ہے جو ایمان لایا اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا، ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں۔ اب ایمان والے جو ہیں آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اب ان لوگوں کے درمیان ہمارے جو کردار ہیں، ہمارے اخلاق ہیں، وہ کیا ہونی چاہیے، کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے، ایک بندہ دوسرے بندے کے زبان سے اور طاقت سے اور اس کے شر سے سلامتی میں رہے۔ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے، نہ اس کا نماز، نہ اس کا روزہ، نہ ہی اس کی زکوٰۃ، نہ ہی اس کا حج اللہ کی نگاہ میں جو ہے یقیناً عبادت مانی جائے گی، لیکن اگر ان عبادات کرتے ہوئے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچا کر اللہ کے دربار میں جائے گا، اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے، جب ایک مسلمان کو ملاقات کے لیے گیا، ایک مسلمان سے بات چیت کر رہا ہو، اس کا چہرہ
خوشنما ہو، اس کے چہرے پر شگفتگی ہو اور اس کے چہرے پر مٹھاس ہو، اس کے چہرہ پھولا ہوا نہ ہو، جیسا کہ غصے میں ہم چہرے کو پھلاتے ہیں، ایسا نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث کہتی ہے جب ہم کسی سے بات کریں ہمارے چہرے سے سامنے والے کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ بندہ بڑا نیک انسان ہے، یہ بندے کے اخلاق بڑے اچھے اخلاق ہیں، اس بندے کی بات کو ہم سننی چاہیے، سامنے والے کے دل میں اس کے چہرے پر یہ دیکھ کر یہ ارمان پیدا ہونی چاہیے۔ آج ہم بات کرتے ہوئے دل کٹ جاتے ہیں۔ میں ایک بات بتاؤں کہ اگر مارنے کے معاملے میں ہو، بندہ سامنے ہو، ایک مار مارے، سامنے والا 8 مار دیتا ہے، لیکن یہ زبان جو ہوتی ہے، اس زبان سے گھر اجڑتے ہیں، خاندان اجڑتے ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کو وقت کی، جگہ کی کوئی متعین نہیں ہے، جہاں کہیں پر بھی ہو تو ایک دوسرے کے دل کو اس زبان سے توڑ سکتا ہے۔ ہمارا یہ مذہب، ہمارا یہ دین ہم لوگوں کو یہ سبق نہیں دے رہا ہے کہ سامنے والے کو اتنی نرمی سے بات کرو، اتنی محبت سے بات کرو۔ قولوا للناس حسنا، یہاں پر ایک جملہ میں قرآن مجید کی اس آیت کو للناس کے معاملے میں آپ حضرات کو بتاؤں، مسلمان سے نہیں بلکہ للناس تمام انسانوں سے، اس کے اندر مسلمان بھی ہے، اس کے اندر ہمارا غیر بھائی بھی ہے، کافر بھی ہے۔ جب اس سے بات کرے تو نرمی سے بات کرے، جب اس سے کچھ کہو تو شگفتگی سے کہو کہ اس کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کتنا اچھا انسان ہے۔ ہمارا یہ دین، ہمارا یہ مذہب اتنا پاک اور پوتر مذہب ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنان اسلام نے ظلم و زیادتی کی اور آقا نے ان کو نرمی کے ساتھ معاملہ کیا، آقا نے ان کو جو ہے شگفتگی کے ساتھ حسن اخلاق کو ان کے سامنے پیش کیا، اپنی زبان کے اندر مٹھاس پیدا کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر قربان جائے کہ آقا نے کسی کی نیند میں تک خلل نہیں ڈالی ہے۔ میرے اور آپ کے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتے ہیں، رات میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم آرام فرما رہے تھے، جب میری آنکھ کھلی اللہ کے نبی نے اپنے بستر سے اتر رہے ہیں، اتنا آہستہ اتر رہے ہیں، نیچے بستر سے نیچے اتر کر آپ کے پیر کو اتنا آسانی کے ساتھ اتنے نرم قدم رکھ کر کے چل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اے آقا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کس طریقے سے کر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ بلا اٹھائے اور تکلیف کے اور اتنی نرمی سے بستر سے علیحدہ ہوئے اور قدم اتنا نرمی سے رکھ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے، کیا قصہ ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حمیرہ، اے عائشہ، تو آرام کر رہی تھی اور تو سو رہی تھی اور میں جو ہے تہجد کے لیے اٹھا ہوں اور مجھے یہ پسند نہیں کہ تیری نیند میں خلل ڈالے۔ سوچے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نیند میں خلل ڈالنے کو بھی گوارا نہیں فرماتے تھے۔ لگے ہاتھ، اور ایک واقعہ آپ حضرات کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر کے دربار میں جا رہے ہیں، وہاں پر ایک لسٹ لگی ہوئی ہے، فلانا بندہ ضعیف ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، اس کی کون کون خدمت کرے گا، اس کا نام یہاں پر لکھیے۔ اس لسٹ میں فلانے بندہ بوڑھا، کمزور، ضعیف، اس کے
بازو میں اس کی خدمت کروں گا، میں اس کی خدمت کروں گا۔ آخر میں ایک بڑھیا تھی، اس کے نام کے بازو کسی کا نام نہیں تھا کہ اس کی خدمت کون کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھا، دل ہی دل میں ارادہ کرتے ہیں چلو میں اس بڑھیا کی خدمت کروں گا۔ نام وغیرہ کچھ نہیں لکھے، صبح فجر کے بعد نماز پڑھ کر اس بڑھیا کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، اے مائی میں آپ کا کام کرنے کے لیے، آپ کی خدمت کرنے کے لیے، اور خدمت بولے تو کیا تھا، اور باہر سے کنویں سے پانی لا کر پانی گھر میں رکھنا، اور گھر کو جھاڑو سے صاف کرنا، برتن کو مانجنا دھونا اور صفائی کر کے واپس آنا تھا۔ آج اپنے ماں باپ کی ہم خدمت نہیں کرتے اور پرائیوں کی کہاں خدمت کرنے کا موقع ہے ہم لوگوں کو۔ حضرت عمر نے یہ بات کہی، اندر سے جواب آیا، ایک صاحب آئے خدمت کر کے جھاڑو دے کر پانی لا کر اور برتن دھو کر چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مائی سے پوچھا، مائی کون تھے وہ؟ اس بڑھیا کہنے لگی مجھے علم نہیں ہے، وہ آتے ہیں دروازے پر دستک دیتے ہیں اور یہ آواز دیتے ہیں کہ آپ اندر کمرے میں چلے جائیں، میں آپ کی خدمت کر کے واپس چلے جاؤں گا۔ نہ تو میں ان کے چہرے کو دیکھی ہوں، نہ شکل و صورت کو دیکھی ہوں، وہ آتے ہیں دستک دیتے ہیں، میں کمرے میں چلے جاتی ہوں، وہ آ کر گھر کا کام کاج کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے چلو کل میں فجر سے پہلے آ جاتا ہوں۔ فجر سے پہلے آئے، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، وہی نوجوان، وہی آدمی، وہی صاحب آ کر کے میرا گھر کا کام کاج کر کے واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے اس رات کے سناٹے میں اور اتنا جلدی ایک بڑھیا کا کام کر کے واپس کون جا رہا؟ چلو میں رات بھر انتظار کروں گا کہ یہ کام کون کر رہا۔ عشاء کی نماز کے بعد ایک تنہائی میں بیٹھ گئے، کون جائے گا اس راستے سے؟ رات کا ایک حصہ گزرتا ہے، نہ ہی چپل کی آواز آ رہی ہے، نہ ہی قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ ہلکے ہلکے قدم رکھ کر اور زمین پر ایسا رکھ رہے ہیں کوئی نوم جو ہے، کوئی موم ہے، اس طریقے سے رکھ کر جو ہے حضرت ابو بکر جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زور سے کہا کون ہو تم؟ تو حضرت عمر کی آواز حضرت ابو بکر سمجھ گئے۔ اب حضرت ابو بکر نے آواز میں آواز دینے لگے، میں ابو بکر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آ جاتے ہیں، اے ابو بکر، آپ امیر المؤمنین، تحریر میں اور لسٹ میں تو آپ نے نام نہیں لکھا، پھر بھی یہ خدمت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کو راضی کرنا تھا، اس لیے میں اس کے نام کے بازو اپنا نام نہیں لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت ابوبکر کے پیروں کی طرف نظر ڈالے، پیر میں جوتا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا ابوبکر آپ کے پاس جوتا ہی نہیں ہے تو جوتا اتار کر آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا اے عمر، میں نے جوتا اپنے گھر میں اتار کر آیا ہوں، اس لیے اتار کر آیا ہوں کہ قوم سو رہی ہے اور لوگ سو رہے ہیں، یہ ابوبکر کی چپل کی آہٹ کی آواز، چپل کی آواز، میرے قدموں کی آواز کسی کی نیند میں خلل نہ پڑے، اس لیے میں نے یہ عمل کرتا ہوا آیا ہوں۔ سوچئے اس واقعے سے دو بات ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی بات، حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں اپنے لسٹ میں بڑھیا کے نام کے بازو میں اس کی خدمت کروں گا، یہ نام اس لیے نہیں لکھا کہ میں اللہ کو منانا تھا، اللہ کو راضی کرنا تھا اور لوگوں کو نہیں۔ ذرا میں ہٹ کر کے کہوں، ہم لوگ غریبوں کو امداد کرتے ہوئے
غریبوں کی مدد کرتے ہوئے ایسی زیادتیاں کرتے ہیں، لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں نے فلانے غریب کو، فلانے یتیم کو، فلانے بیوہ کو اور فلانے ضرورت مند کو میں نے یہ پیسہ دیا ہے۔ لوگوں کو سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ اسٹیٹس پر اور جو ہے اخبارات میں اپنا نام ڈلاتے ہیں، اور اس سے لوگ تو راضی ہو جائیں گے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ لوگوں سے دکھلاوا نہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ کو منانی چاہیے۔ اور مسجد کو، مدرسے کو چندہ دیتے ہیں، اور چندہ دے کر باقاعدہ اعلانیہ کرتے ہیں کہ میں نے مسجد کو اتنا پیسہ دیا، مدرسے کو اتنا رقم دیا، اور لوگوں میں یہ چرچے کرتے ہیں، اور جو یہاں پر ہم نے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ شان و عزت لوگوں میں ہی دے دیا۔ اب قیامت کے دن اس کے اعمال میں، اس کے عمل میں کوئی اعمال، کوئی نیکی باقی نہ رہے گی۔ اس لیے ہم جو بھی نیک عمل کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ پھر دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اچھی ٹریننگ دی ہم لوگوں کو کہ کوئی سو رہا ہو اس کی نیند میں خلل نہ ڈالے۔ اور ایک بات بتاؤں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سو رہا ہو اور اس کے پاس میں قرآن مجید کو زور سے پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے نیند میں خلل پڑے۔ اتنی حقوق العباد پر ہماری شریعت، ہمارا یہ دین اہمیت دیتی ہے۔ ہاں، ذرا غور کیجئے، ذرا سوچیے اور سمجھیے۔ گھر کے ماحول میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نیند کی میں خلل نہیں ڈال رہے ہیں، تکلیف نہیں دے رہے ہیں، گھروں میں ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ گھر میں ہمارے بڑے ضعیف لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ لوگ ہوتے ہیں، ہمارا نوجوان ٹی وی میں ایسا والیم بڑھاتا ہے کہ ان کی نیندوں میں خلل پڑتا ہے۔ بڑھیا ماں، بیمار ماں بیڈ پر پڑی ہوئی ہوتی ہے اور اپنے موبائل میں اتنا ساؤنڈ رکھتا ہے کہ اس کے نیند میں خلل پڑ جاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ٹی وی اور موبائل اور گانے، یہ سب اتنا زور سے گانے ہوتے ہیں، بعضو پڑوس میں تکلیف پہنچاتی ہے۔ نیند میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم خلل ڈالنے سے احتیاط کر رہے ہیں، تو ہم کو بھی چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسلمان سے قولوا للناس، یعنی ہر آدمی سے جب بات چیت کرے نرم لہجے کے ساتھ بات کرے اور زبان میں مٹھاس رکھ کر بات کرے اور چہرے پر شگفتگی اور خوشنما چہرہ بنا کر کے بات کرے، آپ کی بات سے، آپ کے چہرے سے سامنے والے کے دل میں علم ہو کہ بڑا نیک انسان ہے۔ اس سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر غیر بھی ہو، اگر کافر بھی ہو، تو جب ہمارا لہجہ، ہماری بات، ہماری مٹھاس، ہماری زبان کے لہجے کی وجہ سے اس کے دل میں ارمان پیدا ہو کہ اسلام اور یہ دین کتنا پاک اور پوتر دین ہے، جب یہ مسلمان بات بھی کرتا ہے تو کتنا نرمی سے بات کرتا ہے، یہ تمنا پیدا ہو کہ کاش میں بھی اسلام قبول کر لوں۔ ایسا کون بات کرتا ہے؟ اس زبان کے کڑوا پن کی وجہ سے، اس زبان کے کانٹوں کی وجہ سے کتنے گھر تباہ ہو رہے ہیں، کتنے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اور کتنے محلے، کتنے شہروں میں جو ہے نا اتفاقیاں ہیں،
اور شہر کے شہر اور محلے کے محلے تباہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس زبان کے کانٹوں کی وجہ سے، اس زبان کی کڑوا پن کی وجہ سے۔ لہذا محترم بزرگاں اور دوستو، اس کے اندر مٹھاس کو پیدا کرو۔ جو گھر میں داخل ہو رہا ہو، باپ کی زبان کی وجہ سے، کڑوا پن کی وجہ سے اولاد، بیوی، اولاد، بچے سب دبے ہوئے ہیں۔ اولاد کی زبان بد کی وجہ سے ماں باپ دبے ہوئے ہیں۔ بھائیوں کی کڑی اور بھائیوں کی کڑوا پن اور بھائیوں کی زبان کی وجہ سے جو ہے بھائی بہنوں کے درمیان وہ دبے ہوئے ہیں۔ اس کو انسانیت نہیں کہا جائے گا۔ اور کتنے ایسے بڑے ہیں، کتنے ایسے سرمایہ ہیں، کتنے حکمران ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکومت، جس کو اللہ تعالیٰ نے تخت، جس کو اللہ تعالیٰ نے عہدے عطا فرمایا، اور ان کے اندر زبان کی کڑوا پن کی وجہ سے کتنے کے دلوں کو درد پہنچ رہا ہوگا، ذرا غور کیجیے۔ اللہ تو کہتا ہے، خود قرآن کہتا ہے، اپنے زبان کے اندر مٹھاس پیدا کرو اور کسی سے بات کرو، بڑے ادب کے ساتھ بات کرو، بڑے احترام کے ساتھ بات کرو۔ میں کہوں کہ آج ہمارے نوجوان اپنے ماں باپ کو اتنے کڑے الفاظ سے بات کرتے ہیں، ماں باپ سینہ پکڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج محلے کے بڑے بزرگ حضرات جو ہیں، عمر دراز حضرات جو ہیں، سامنے ہوتے ہیں، ان کو اتنے کڑی الفاظ سے بات کرتے ہیں، وہ خود ہمارے وجود پر تھو کرتے ہیں، ہماری پیدائش پر وہ خود انکار کرتے۔ یہ کیسا بچہ ہے کہ نہ ہی بڑوں کا ادب ہے، نہ ہی چھوٹوں کا احترام اور شفقت۔ نہیں محترم بزرگاں اور دوستو، جس کی زبان اچھی ہو جائے اس کا گھر کا ماحول، اور جس کی زبان اچھی ہو اور اس کے ساتھ جتنوں کا تعلق ہوتا ہے وہ سب خوش ہوتے ہیں۔ آپ کی زبان کی وجہ سے لوگ بھاگیں گے، آپ کی زبان کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں کڑوا پن آئے گا، اللہ تعالیٰ بھی ہم لوگوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ انسانیت کو آباد کرو۔ آج انسانیت تباہ ہو رہی ہے، انسانیت گر رہی ہے۔ انسانیت کو آباد کرو، اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب، اتنا بڑا اجر و ثواب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی طرف نظر ڈالی اور یہ الفاظ کہے، اے کعبہ، اے کعبہ، تو کتنا خوش نما ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، اور اللہ نے تجھے کیا عزت، کیا شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے تجھے کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اے کعبہ، اللہ نے تجھے کتنی بلندیاں عطا فرمایا ہے۔ اے کعبہ، تیری شان اتنی شان ہے، روزانہ 120 رحمتوں کو اللہ تجھ پر نازل کرتا ہے۔ اے کعبہ، اے کعبہ، دیکھ میں یہ کہتا ہوں، جو تجھے آباد کرتا ہے اور جو تیری تعمیری کام میں حصہ لیتا ہے، اور اے کعبہ تجھے جو سنوارتا ہے، اے کعبہ جو تیری خدمت کرتا ہے، اے کعبہ اللہ نے اس کی بھی بڑی شان رکھی ہے، اس کی بھی بڑا درجہ رکھا ہے۔ اے کعبہ دیکھ، یہ میں محمد رسول اللہ کہتا ہوں، میں اللہ کا نبی اور رسول کہتا ہوں۔ اے کعبہ، اگر کوئی بندہ انسان کو آباد کرتا ہے، انسان کو تکلیف میں ساتھ دیتا ہے، انسان کو گرتی ہوئی انسانیت کو نبھاتا ہے، سنبھالتا ہے، اے کعبہ تجھ سے بڑا درجہ اس بندے کا ہے جو گرتی ہوئی انسانیت کو، انسانوں کو ساتھ دینے والا ہو، اس کی بڑی درجہ ہے۔ سوچئے
کتنا بڑا مقام ہے کہ انسانوں کو آباد کرنے کا، انسانوں کو ساتھ دینے کا، بندوں سے محبت کرنے کا، خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے سے بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ خانہ کعبہ کو آباد کرنے سے بھی بڑا اجر و ثواب ہے کسی انسان کے دل کو خوش کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کرنے لگا، حضرت آپ پر میرا قرضہ 700 دینار ہے، 700 روپیہ ہے، آپ فیصلہ یہاں کر لیں گے یا اللہ کے پاس کر لیں گے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچی میں لکھا اور کہا، جاؤ کہ میرا منشی جو ہے، میرا سیکریٹری جو ہے، اس کے پاس جا کر اپنا پیسہ لے لو۔ جب حضرت کا شاگرد منشی نے کھول کر کے دیکھا، 700 کی جگہ 7000 ہیں۔ بندے سے پوچھا، اس سے پوچھا، حضرت نے کہا، حضرت سے آپ نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا 700، لیکن حضرت نے یہاں 7000 لکھ دیا۔ چلو آپ یہاں پر بیٹھو، نہیں حضرت کے پاس چلیے، پوچھ کر آئیں گے، یا بے فہمی میں لکھ دیا ہوگا یا ویسے ہی لکھ دیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر پوچھا گیا، حضرت اس بندے کا 700 روپیہ آپ نے 7000 لکھ دیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس پرچی کو مانگ لیا اور اس کے اندر جو ہے 14000 لکھ کر دے دیا، اور اپنے سیکریٹری سے، اپنے منشی سے کہا کہ یہ اس کو نکال کر دکھائے بغیر نکال کر دے دیا جائے۔ جب وہ 14000 لیا تو بڑا خوش ہو گیا۔ آپ کے منشی نے حضرت سے پوچھا، حضرت آپ نے خامخواہ 700 کی جگہ 7000 اور 7 کی جگہ 14 کیوں لکھ دیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا، اے میرے پیارے، دیکھ میں نے جو رقم دینا تھا اس کو دینا ہی ہے، میں نے سوچا کہ اس کے دل کو خوش کر دوں، اس کو بتائے بغیر خوش کر دوں، اس لیے میں 7000 لکھا۔ آپ نے پھر اس کو لا کر علم بتا دیا، میں نے اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے 14000 لکھ دیا، اس لیے کہ جو مومن کے دل کو خوش کرتا ہے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سوچئے حضرات اولیاء اللہ عزام نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ مومن کے دل کو خوش کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ حضرات کو بتاؤں، جو بندہ آج مسلمانوں کی، انسانوں کی کوئی اوقات ہمارے نظروں میں نہیں ہے، اور کوئی بندہ بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے چل کر جاتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے چل کر جاتا ہے، گویا اس نے جنت کے باغوں میں چل رہا ہے۔ جو بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے گویا اس نے جنت کے باغوں میں چل رہا ہے۔ اور ایک حدیث کہتی ہے جو بندہ کسی بھائی بیمار ہے یا اور جو بندہ کوئی مسلمان بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، صبح میں جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جو شام میں جاتا ہے صبح تک 70,000 رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو بندہ مومن کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ جو بندہ کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ جو بندہ کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، عیب کا میننگ آف یہ ہے کہ آج ہمارے کوئی مسلمان کے اندر کوئی برائی ہو اور کوئی مسلمان کوئی گناہ کر دیا ہو، اب اس کو لوگوں کے چرچے میں نہ لائے، لوگوں کے درمیان میں یہ بندے کے گناہ اور اس بندے کے بد اعمال لوگوں کے درمیان میں جو بندہ پیش کرتا ہے اس کو عیب کہتے ہیں۔
یہ ہماری عادت بھی ہے، ہمارا یہ فرض کام بھی سمجھتے ہیں۔ ہماری زندگی سے ہم لوگ ہمارے زندگی کے بارے میں کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں۔ جس کے عیب ہم باہر ڈالتے ہیں اس سے ہم بڑے عیبدار ہوتے ہیں، دوسروں کے عیبوں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ فلانا یہ عیب، فلانا یہ گناہ، فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا وہ کر رہا ہے، عیبوں کو لوگوں کے درمیان اچھالتے ہیں۔ ایک مسلمان کی عزت کو اور اس کی زندگی کو تباہ کرنے میں ہر موڑ پر آج مسلمان آگے ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ جو بندہ کسی کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ستار بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بڑا رحم کرتا ہے۔ اب ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ہم امت مسلمہ علی صاحبنا علیہم الصلاۃ و تسلیم ہے، تو ایک دوسرے کے مسلمان بھائی بھائی ہے، اور کسی پر مصیبت آ جائے اس کی مصیبتوں میں ہم لوگ ساتھ دیں۔ اللہ ہمارے مصائب کو ٹھیل دیتا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارا پڑوس، ہمارا محلے والا، ہمارا شہر والا کوئی بیمار ہے اور اس کے پاس جائے اور اس کی بیماری پر اگر وہ غریب ہے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ بیمار کی عیادت کرنے پر 70,000 فرشتے اس کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور 1 روپیہ خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور کسی یتیم میں بچہ ہے اور حدیث کہتی ہے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس ہاتھ پھیرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اب ایسے یتیم بچہ ہے، وہ غربت میں ہے، تو اس کا ساتھ دے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور بیوائیاں ہیں تو اپنا مال میں سے اللہ نے آپ کو استطاعت دیا ہے، ان کی امداد کرے۔ یہ سب عملیں امت محمد علیہ صاحبنا علیہم الصلاۃ و تسلیم پر ضروری ہیں۔ آج ایک دوسرے کے مال کو، ایک دوسرے کی جان کو، ایک دوسرے کی عزت کو ہم حملہ کر موت کے منہ میں نوالا بن کر جائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرماتا۔ پیاسے کو پیاسا کتے کو پانی پلانے سے اللہ رحمت کے اور مغفرت کے وعدے رکھا ہے۔ اگر انسان سے جو ہے محبت کے ساتھ پیش آئے، انسان پر رحم دلی کے ساتھ پیش آئے، انسان کو جو ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، کہ اللہ ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا۔ ایک بندہ ہوگا کل قیامت کے دن اور چند لوگوں کو جہنم طے ہو جائے گی، دوزخ طے ہو جائے گی، جنت میں جانے کے صفیں موجود ہوں گے، جنتی لوگ سب باندھ کر کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ دوزخیوں سے کہے گا اے دوزخیوں، اگر تم اپنے زندگی میں اور اگر آپ دنیا میں کسی پیاسے کو پانی پلایا ہوگا، اگر آپ کسی بھوکے کو آپ نے کھانا کھلایا ہوگا، اگر آپ کسی جو ہے ننگے کو کپڑا پہنایا ہوگا، جاؤ ان کو بلا کر لاؤ، میں آپ کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دوں گا۔ لوگ وہاں پر بھاگیں گے اور ان سے کہیں گے میں نے فلانے وقت جو ہے آپ کو پانی پلایا تھا، فلانے وقت کھانا کھلایا تھا، فلانے وقت کپڑا پہنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کے بول پر جو ہے ان لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بہرحال کسی کے حق کو، کسی کے حقوق کو چھین کر اللہ کے پاس نہ جاؤ۔ جتنی ہماری عزت ہے اتنے سامنے والے کی بھی عزت ہے، جتنا آج ہماری جان کا ڈر، ہماری جان کی اہمیت ہے، سامنے والے کی بھی اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے۔ اور اپنی زبان سے کسی کے دل کو، کسی کی عزت پر ڈاکے نہ ڈالو، اور اس زبان کو قابو رکھو گے، اس زبان کو قابو رکھو گے، گھر بنیں گے، معاشرہ بنے گا، محلہ بنے گا، اور آپس میں محبتیں آئیں گے، دین پھیلے گا۔ اور اس کڑی زبان کی وجہ سے اور اس گندی زبان سے اور گندے الفاظ اور کڑوا پن لاؤ گے، غیر بھی کہیں گے ارے کیسا مسلمان ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ظلم اور لوگوں نے
بڑی جو ہے آپ پر مصائب کا بوجھ ڈالا، اور حتیٰ کہ آپ کو کعبے سے نکال کر ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ 10 سال کا عرصہ گزرا اور مدینے میں بھی چین سے نہیں جینے دیا۔ جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی نے ہر ایک کو معاف کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے ہر ایک کو معاف کر رہے ہیں، درگزر کر رہے ہیں، اور آپ کے سگے چچا کا کلیجہ چبانے والی ہندا کو بھی معاف کر دیا، اور آپ پر کچرا ڈالنے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ نبی کے اخلاق تھے، نبی کا طریقہ تھا۔ ہمارے زندگیوں میں نبی کے طریقے کو لو، نبی کے اخلاق کو لو اور زندگی گزارو، ہماری زندگی دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتی ہے۔ اور اس زبان کی وجہ سے کسی کو تکلیف دو گے، مال پر ڈاکہ ڈالو گے، اور کسی کو ناجائز طور پر اپنے طاقت کی پر کسی پر ظلم کرو گے، اللہ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ کل قیامت کے دن ایک بندہ حاضر ہوگا، وہ سارے نیکیاں وہ لے کر حاضر ہوگا، وہ سمجھے گا میں کامیاب ہو گیا، میں نجات پا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اس بندے نے کسی نے کا دنیا میں حق مارا ہے۔ وہاں پر لوگ کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ اس نے میرے جائیداد پر حق یعنی جائیداد پر ڈاکہ ڈالا ہے، یا اللہ اپنے زبان سے میرے دل کو ٹھیس پہنچایا، تکلیف کیا ہے، تکلیف دیا ہے، اور مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں درج کر دیں۔ ماں باپ اٹھیں گے، یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بجائے ہم پر ظلم کیا، مارا، گالیاں دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں دے۔ ہر ایک کھڑے ہوں گے وہاں اور کہیں گے، یا اللہ اس نے فلاں وقت میں اس طریقے سے ہم پر ظلم و زیادتیاں کی ہے، وہ سمجھا تھا میں کامیاب ہو گیا، اب اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گے اور لوگ باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے گناہ نکال کر اس کے نام اعمال میں درج کر دو۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا حقوق العباد کی اہمیت، بڑی اہمیت ہے۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہی دین نہیں ہے، دین یہ بھی ہے اپنے زبان کے اندر مٹھاس پیدا کرو اور مسلمان بھائی بن کر زندگی گزارو، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ بنو، ایک دوسرے کی عزت کے پیاسے نہ بنو، اور ایک دوسرے کی جو ہے جان کی، مال کی جو ہے ان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش نہ کرو، اور ایک دوسرے میں محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے جائیے۔ یہ بھی دین ہے۔ آقا نے ہم لوگوں کو یہ بھی بتایا، میں نے ابھی واقعہ جو بتایا، سوتے ہوئے کو جو ہے اپنے ان کے نیند میں خلل ڈالنا بھی گناہ ہے، اور جس کی نیند میں خلل ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ آقا نے اپنے گھر والوں کی نیندوں میں بھی خلل نہیں ڈالے۔ بہرحال محترم بزرگار دوستو، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب حضرات سے درخواست یہی کرنا چاہتا ہوں، جب سامنے کوئی مسلمان بھائی ہو، کوئی غیر بھائی ہو، تو محبت کے ساتھ بات کرو۔ اپنے چہرے پر سامنے والا دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے انہیں کتنا غصہ والا ہے، اتنا بڑا کمینہ ہے، کتنا بڑا نکما انسان ہے، کہ بات کرنے سے بھی ہم لوگوں کو دل کے اندر یہ باتیں آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ سامنے والا دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، یہ تو بڑا نیک انسان ہے، یہ بڑا اچھا بات کرتا ہے۔ یہ زبان کو پیدا کرو، گھر میں بھی پیدا کرو، کیونکہ بوڑھے ماں باپ ہیں، ہم نے بڑا محنتوں سے پالا، مشقتوں سے پالا، آج زبان سے ماں باپ کو کیا تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں۔ ماں باپ اپنے زبان بد کی وجہ سے ڈر رہے ہیں، ان کے آہیں ان کا ڈر ہمارے لیے نحوست ہے، ہمارے لیے بربادی ہے۔ اللہ نے جن کو یہ نعمت دیا ہے غنیمت سمجھو، ان کے پیر دباؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ نرمی سے، میٹھے پن سے بات کرو۔ ماں باپ کے دلوں سے دعائیں نکلیں گے، ہم کامیاب ہوں گے۔ دوسرا، اللہ نے بہنوں کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ بہن بڑی بہن ہوتی ہے، بہن اپنے غم سہتی ہے، بھائی کے لیے دعا دیتی ہے۔
ایسے بہنوں پر کتنے بھائی ہیں اپنے زبان کی کڑوے پن کی وجہ سے وہ بہنیں اپنا دامن اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہ ایسا بھائی دینے کے بجائے یہ مر جاتا، اگر ایسا بھائی زندہ رہنے کے بجائے مر جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ان کے جائیداد پر اور ان پر مارنا توڑنا یہ سب کچھ جو ہے باب عروج پر ہے۔ آج سماج کے اندر ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ داڑھی رکھ لیا، سمجھ جاتے ہیں کہ نماز پڑھ لیا، میں ہی بڑا دین کا دائی ہو گیا، میں ہی سب کچھ ہو گیا، اور 40 دن 4 مہینے لگا دیا اور اولیاء اللہ کے مزارات پر چلے گیا، سمجھ جاتے ہیں کہ میں ہی کامیاب ہو گیا۔ نہیں محترم بزرگاں اور دوستو، تمہاری 100 اولیاء کی دعا ایک ماں کی دعا کے اندر اثر ہے۔ تمہاری 100 اولیاء کی دعا بھی بیکار ہے، ایک ماں کی دعا کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو اتنی بڑی اللہ نے نعمتیں دیا ہے، ان کے قدر جانو۔ اللہ نے آپ کو یہ نعمتیں دیا ہے، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ وقت نہیں ہے، ابھی بہت سارے باتیں تھے آپ حضرات کی خدمات میں رکھنا تھا۔ آخر میں 2 جمعہ سے میرا دل بھی بڑا کھٹک رہا ہے، بڑا درد ہو رہا ہے۔ میں کچھ کہوں آپ سے بڑا ناراض، آپ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جمعہ کا دن جو ہوتا ہے بڑا عظمت والا دن ہوتا ہے۔ ہر مذہب کے اندر بھی ایک دن ہوتا ہے اس کا عید کا دن، اور اس کو عظمت والا دن سمجھتے ہیں، اتوار سنیچر۔ ویسے ہی ہم مسلمانوں کے لیے جمعہ عید المؤمنین ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ عید کا دن ہے۔ ہم بار بیانات جب شروع کرتے ہیں تو لوگ 15-20 لوگ ہوتے ہیں، جب عربی خطبہ ہوتا ہے تو مسجد اوپر نیچے فل ہو جاتی ہے۔ ہم دنیا میں اتنا مصروف، اللہ کا منادی اعلان کر رہا آؤ کامیابی کے طرف، ہم آتے نہیں۔ آج قوم دشمن ہمارے سروں پر چپل برسا رہی ہے، ہم لوگوں کو ابھی بھی یقین نہیں آیا، ابھی بھی ہوش و حواس نہیں آئی۔ ہم جمعہ کا ایسا ایک دن کی وجہ سے ان کے دلوں میں ڈر ہے۔ مسلمان جمعہ میں ایک دن پورا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، ان کے دلوں میں ڈر ہے۔ آج وہ ڈر بھی مسلمان مٹا رہا ہے۔ جمعہ کے دن سب سے پہلے آؤ، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس کے چند گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں میں جو دعا کی جاتی ہے ڈائریکٹ اللہ قبول کر لیتا ہے۔ بار بار بول رہے ہیں، کوئی ڈر نہ، کوئی احساس نہیں۔ پھر وارم بھر سال بھر ہم پریشان ہوتے، اللہ ہمارا سنتا ہی نہیں۔ ایسے گھڑیوں کا ہم خود پر جو ہے ضائع کر رہے ہیں، ہماری دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ نہیں محترم بزرگاں اور دوستو، جمعہ کی 2 فرض ہی ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، خطبہ بھی ہے۔ اور جمعہ کے دن جو وصیت جو حضرات فقہاء نے جو طریقہ بتایا ہے، اس سے بڑا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آئیے پورا بیان آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے، ایک لفظ آپ کے دل میں میرے دل میں اتر جائے، ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ میں نوجوانوں سے، میرے بڑے بزرگ حضرات سے میں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان دی جائے دوڑ پڑو، نکل پڑو جمعہ کے لیے۔ ہم کب آتے ہیں؟ 1:45 بجے، 2:30 بجے، 2 بجے، جب نماز مکمل ہو جاتی ہے سلام پھیرتے ہوئے اس وقت آ کر کے اللہ اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب جمعہ ختم ہو گئی آپ پر ظہر فرض ہو جاتی ہے۔ پورے مسئلے مسائل ہیں۔ آپ حضرات آئیں گے جلدی، ایک تو اجر و ثواب، دوسرا اس دین کے باتیں سننے کا، بولنے کا، سننے کا موقع اللہ نے عنایت فرما رہا ہے۔ یہ سب کو نہیں عنایت فرماتا ہے، اللہ دے رہا ہے، تو اس کو غنیمت جانو۔ جمعہ کے دن سب سے پہلے آنے کی کوشش کرو، اور جب جمعہ کے دن سب سے پہلے آ گئے اللہ کے پاس مانگو۔ کون سی گھڑی کیا ہے معلوم نہیں ہے، مانگو اللہ کے پاس، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ جب جمعہ کی 2 رکعت نماز ہو جائے فوراً چلے جاؤ، ایسا بھی نہیں، سنتیں پڑھ کر جاؤ، دعائیں کر کے جاؤ۔ جمعہ کی بعد کی تجارت میں اللہ نے خیر کو، برکت کو رکھا ہے۔ جمعہ سے پہلے نہیں، جمعہ کی بعد کے کمائی میں، تجارت میں
اللہ نے برکت کو رکھا ہے، تو یہاں بیٹھ کر دعائیں کر کے اللہ کو منا کر اور توبہ اور استغفار کر کے جائیں گے، یقیناً اللہ تعالی ہماری تجارتوں میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ میں اپنے دل میں امید رکھتا ہوں آئندہ جمعہ سے سب حضرات جلدی آئیں گے، یہ امید تو اللہ کی ذات پر ہے، پورے حضرات آنے کی کوشش کریں۔ آئندہ نوازش ہوگی حسب معمول ہر جمعہ اعلانات پر اعلان